عہد ایوبی کے بعد پھر مملکوں کا دور آیا۔ اس دور میں بھی مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں میں محفوظ رہی۔ پھر ترکی کے عثمانی خلفاء بیت المقدس اور حرمین شریفین کے وارث بنے۔ انہوں نے بھی مسجد اقصیٰ اور حرمین کی بے مثال خدمت کی۔ 19ویں صدی کے اوائل تک یہود کی بیت المقدس یا فلسطین کے علاقے میں کوئی آبادی نہیں تھی۔ تقریباً 1750 عیسوی تک ان کا اس مقدس سرزمین پر کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ 1838 عیسوی سے سرزمین میں ان کی دلچسپی شروع ہو گئی اور اکا دکا یہودی خاندان فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگا۔ اسی دوران 1897 عیسوی میں عالمی صہیونی تحریک وجود میں آئی، جس کا بنیادی نصب العین سرزمین فلسطین پر قبضہ کرنا اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا اور اس علاقے میں ایک یہودی ریاست قائم کرنا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے یہودی سرمایہ داروں نے اس تحریک کے لیے اپنے خزانوں کے دہانے کھول دیے اور دنیا کے یہودیوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ فلسطین کی طرف ہجرت کرے اور وہاں فلسطینیوں کی زمینوں کو اونچے داموں میں خریدے، لیکن یہ کام خلافت عثمانیہ کی اجازت کے بغیر بڑے پیمانے پر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے صہیونی تحریک کا عالمی صدر خلافت عثمانیہ کے سربراہ سلطان عبدالحمید ثانی سے ملاقات کے لیے استنبول گیا۔ سلطان عبدالحمید ثانی کا سب سے بہترین کارنامہ سرزمین فلسطین کے متعلق ان کی وہ واضح پالیسی دو ٹوک ایمانی رد عمل تھا، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دے گا۔ دنیا کی ساری صہیونی تنظیموں نے اپنے طور پر یہ کوشش کر لی کہ سلطان یہودیوں کو سرزمین فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے۔ اس سلسلے میں عالمی صہیونی تنظیم کے صدر نے 1890 عیسوی میں سلطان عبدالحمید ثانی سے ملاقات کی اور ان کی سرزمین فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت طلب کی اور اس سلسلے میں انہیں 250 ملین فرانک بطور تعاون سلطنت عثمانیہ کو دینے کی پیشکش بھی کی اور یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ فلسطین میں آباد ہونے والے یہود سلطنت عثمانیہ کے تابع و فرمانبردار ہوں گے اور سلطنت کے تمام قوانین ان پر لاگو ہوں گے، اور اس سلسلے میں انہیں یقین کامل تھا کہ سلطان عبدالحمید ثانی ان کی شاندار پیشکش کو کبھی ٹھکرا نہیں سکتے، اس لیے کہ دولت عثمانیہ اپنے بدترین مالیاتی بحران سے گزر رہی تھی۔ بیرونی قرض اس قدر زیادہ ہو چکے تھے کہ سلطنت اصل قرض تو کجا سود بھی ادا کرنے سے قاصر تھی۔ یورپ کے اس مرد بیمار سک مین آف دا یورپ میں وہ دم خم باقی نہیں تھا کہ وہ اس گراں قدر امداد کو ٹھکرا دے، جس سے اس کی کئی مشکلات و پریشانیوں کا مداوع ہو جاتا، اور سلطان عبدالحمید ثانی کی روشن خیالی اور مذہبی رواداری کے ڈنکے چہار ڈانگ کے عالم میں بجائے جاتے، اور اس کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کو اور سلطان کو بقا کی مہلت کے کچھ سال مزید مل جاتے۔ لیکن قربان جاؤں سلطان عبدالحمید ثانی کی ذات پر، انہوں نے ان تمام مادی اور سونے چاندی کے ڈھیر کو دیکھ کر اپنے ایمان کا سودا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں صدر کو یہ پیغام بتلا بھیجا کہ اللہ کی قسم، بیت المقدس کی ایک مٹھی بھر مٹی مجھے اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس کی تم مجھے لالچ دے رہے ہو۔ فلسطینی سرزمین کو ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون سے حاصل کیا تھا، اور جب تک میں زندہ ہوں یہ مجھ سے پیسوں کے بدلے نہیں خریدی جا سکتی۔ جب میں مر جاؤں تو شاید تم اسے مفت میں ہی حاصل کر لو۔ سلطان عبدالحمید نے یہ بھی کہلا بھیجا، یہ میرے لیے ناممکن ہے کہ میں سرزمین فلسطین کی ایک بالشت زمین بھی فروخت کر دوں، اس لیے کہ یہ سرزمین میری نہیں بلکہ امت کی ہے۔ یہود اپنے کوئی ملین کی رقم کو
اپنی جیب میں رکھے اور وہ سرزمین فلسطین پر صرف ایک ہی حالت میں مفت قبضہ کر سکتے ہیں، اور وہ اسی وقت ہوگا جب کہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو جائے۔ صہیونی اپنے سیاسی نمائندوں کو منتخب کر کے سرزمین فلسطین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور میں ان کے لالچی ارادوں کو اچھی طرح بھانپ چکا ہوں۔ وہ نہایت سادہ ہوں گے۔ اگر انہوں نے میرے متعلق یہ گمان کر لیا کہ میں ان پیشکش کو قبول کر لوں گا، اپنے دینی بھائیوں کے لیے ایک ہوم لینڈ چاہتا ہے، لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے کہ مکاری ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ یہ سلطان عبدالحمید نے صہیونی لیڈر کو کہلا بھیجا تھا۔ آگے سلطان عبدالحمید کہتے ہیں، آخر یہود قدس کے پیچھے ہی کیوں پڑے ہیں؟ سرزمین فلسطین ہر وقت اور ہر زمانے میں ہماری سرزمین رہی ہے، اور اسی طرح ہماری رہے گی۔ یہ ہمارے مقدس شہروں میں سے ہے اور اسلامی سرزمین پر واقع ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ بیت المقدس ہمارے قبضے میں رہے۔ اگر سرزمین فلسطین میں یہودیوں کو وطن بنانے اور اس کی طرف ان کی ہجرت کو نہ روکا جائے تو گویا کہ ہم اپنے دینی فلسطینی بھائیوں کی قرارداد موت پر دستخط کر رہے ہیں۔ سلطان عبدالحمید ثانی کی ایمانی غیرت نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کو برداشت نہیں کیا کہ دنیا کی رذیل ترین قوم کو اس مقدس سرزمین پر آباد کر کے ملت اسلامیہ کے سینے میں خنجر گھونپے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا یہ اقدام ساری دنیا کے صہیونی، صلیبی، مانوسی تنظیموں کو سیخ پا کر دے گا، اور یہ ساری طاقتیں اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ ان کی ذات کے خلاف ایک بھرپور پروگینڈے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوگی اور سلطنت عثمانیہ کو بے خوبند سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن ان تمام خدشات کے باوجود اس مرد مومن نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے موقف میں کوئی لچک نہیں دکھائی، بلکہ پوری جرأت و بے باکی کے ساتھ اپنے اقتدار اور سلطنت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ صہیونیوں نے 25/4/1909 کو سلطان عبدالحمید ثانی کو خلافت سے معزول کر دیا، لیکن افسوس کہ صہیونیوں اور مانوسیوں نے یہ کام بجائے خود انجام دینے کے محمود شوکت پاشا، مصطفیٰ کمال پاشا جیسے ضمیر فروش سے کروایا، جو اپنے آپ کو مسلمان اور ترک کہتے اور اتحاد و ترقی کا نقیب گردانتے تھے۔ سچ ہے، دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اور اس طرح مسجد اقصیٰ کا وہ عظیم محافظ جس نے صہیونیوں کی ناک میں نکیل ڈال رکھی تھی، یہودیوں کی سازشوں اور امت اسلامیہ کے غداروں کی بھیٹ چڑھ گیا۔ سچ ہے، دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ صہیونیوں نے دیکھا کہ جب تک سلطنت عثمانیہ باقی ہے اس وقت تک فلسطین اور بیت المقدس کے متعلق ان کے عزائم پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے انہوں نے ترکی افواج میں زیادہ سے زیادہ اپنے ایجنٹوں کو بھرتی کروایا، یا جو نام کے تو مسلمان تھے لیکن ان کے دل و دماغ یہودیوں کے پاس گروی تھے، جن میں سے ایک مصطفیٰ کمال بھی تھا۔ اسی دوران 28 جولائی 1914 عیسوی کو پہلی عالمی جنگ چھڑ گئی، جس میں ایک طرف جرمنی، اٹلی اور اس کے حلفاء تھے، تو دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس اور امریکہ وغیرہ تھے۔ اس میں سلطنت عثمانیہ کا اپنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور نہ ہی اس جنگ سے اس کا کوئی قریب یا دور کا تعلق تھا، لیکن صہیونیوں کے پلان پر عمل کرتے ہوئے غدار ملت مصطفیٰ کمال نے سلطنت عثمانیہ کو زبردستی اس جنگ میں داخل کر دیا۔ ادھر برطانیہ نے عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکا کر انہیں عظیم عربی سلطنت کا خواب دکھایا، جس سے متاثر ہو کر شریف مکہ حسین بن عبداللہ نے ترکوں سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ یہ وہی شریف مکہ ہے جس کی اولاد آج بھی اردن پر حکومت کر رہی ہے، اور
لارس آف عربیہ نے کئی عرب بدو قبائل کو ترکی افواج کے خلاف بھڑکا دیا، جس کی وجہ سے سارا عرب خلافت عثمانیہ سے باغی ہو کر برطانیہ اور فرانس کی سازشوں کا شکار ہو گیا۔ اسی دوران صہیونیوں کی عالمی تنظیم کے صدر نے انگریزوں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ جنگ میں جیت کر فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کا وطن قائم کر دے تو اس جنگ میں یہودیوں کے سارے خزانے ان کے قدموں تلے قربان کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے 2 نومبر 1917 عیسوی کو یہودیوں سے یہ وعدہ کیا کہ وہ ان کے لیے فلسطین میں ایک ہوم لینڈ قائم کریں گے۔ تاریخ میں اسے معاہدہ بلفور یا اعلان بالبلفور کہا جاتا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی سارے دنیا کے یہودیوں نے فلسطین کی طرف ہجرت کرنی شروع کر دی اور ان کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہونے لگا۔ آخر 11 نومبر 1918 عیسوی کو پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا، جس کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی۔ عراق، حجاز اور فلسطین، اردن اور مصر وغیرہ پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا اور لبنان و شام پر فرانس کا قبضہ ہو گیا۔